بسم اللہ الرحمن الرحیم 2019 کا اختتام ہونے والا ہے اور 2020 کا آغاز۔ نیو ایئر نائٹ پر امت مسلمہ میں بہت سے گناہ کے کام عام ہو چکے ہیں۔ نیو ایئر نائٹ منانا اور اس رات بہت سے گناہوں کا ارتکاب اب امت مسلمہ میں عام ہو چکا ہے۔ تو یہ ارادہ کیا کہ چند گزارشات اپنے مسلمان بھائیوں کی خدمت میں پیش کی جائیں تاکہ اللہ کرے ہماری یہ باتیں، ہمارا یہ پیغام مسلمان نوجوانوں کے دلوں میں اتر جائے اور امت ان گناہوں سے رک جائے۔ اس رات جو بہت سارے گناہ کے کام ہوتے ہیں ان میں سے چند ایک آپ کے سامنے مختصراً پیش کرتا ہوں اور درخواست یہ کرتا ہوں نوجوان بھائیوں سے، سب سے، کہ خود بھی ان گناہوں سے بچیں اور دوسروں کو بھی ان گناہوں سے بچنے کی ترغیب دیں۔ جب کوئی آپ کے پاس آئے اور ان گناہوں میں شرکت کی دعوت دے تو اسے پیار محبت سے ترغیب دے کر ان گناہوں سے روکا جائے، اور والدین سے بھی التماس ہے کہ اس رات اپنے بچوں کو گناہ کی محفلوں میں جانے سے روکیں اور خصوصاً 12 بجے کے آس پاس باہر جانے سے منع کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو ہماری ذرا سی کوتاہی کی وجہ سے وہ گناہ کی محفل میں شریک ہو اور اس کے سارے اعمال زندگی کے ان گناہوں کی وجہ سے برباد ہو جائیں۔ پہلا گناہ جو اس رات ہے وہ ہے ناچ گانے کی پارٹیاں ارینج کرنا۔ علماء کرام نے سورہ لقمان میں جو آیت ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ علم، اس آیت کی تفسیر میں لکھا کہ ناچ گانا ڈانس اس طرح کی تمام چیزیں قطعاً حرام ہیں، اسلام میں بالکل ان چیزوں کی گنجائش نہیں۔ جو چیزیں قطعاً حرام ہوں ان میں مسلمان نوجوان مبتلا ہوں، امت میں وہ گناہ عام ہو جائیں تو میرے عزیزوں اللہ کی رحمتیں کیسے اتریں گی۔ اور ایک گناہ وہ ہے جو 4 دیواری کے اندر کیا جائے، گناہ وہ بھی ہے لیکن اس کی شدت اس گناہ کے برابر نہیں جو کھلے عام کیا جائے، جو علل اعلان کیا جائے۔ وہ گناہ جو علل اعلان ہو، حدیث مبارک میں ہے کل امتی معافن الا المجاہرین، ساری امت کو معاف کر دیا جائے گا روز قیامت مگر وہ لوگ جو علل اعلان گناہ کیا کرتے تھے، کھلا اللہ کی نافرمانی کیا کرتے تھے، اللہ پاک ایسے لوگوں کو معاف نہیں فرمائیں گے۔ تو آپ خود اندازہ کیجئے اس طرح کی محفلیں جو منعقد کی جاتی ہیں، سارے دوست جمع ہیں اور گانے چل رہے ہیں اور ڈانس کر رہے ہیں، یا چوراہے پہ سارے لوگ جمع ہیں، گانے چل رہے ہیں اور مل کے ڈانس کر رہے ہیں، اللہ اکبر، یہ کھلا اللہ پاک کی نافرمانی ہے۔ تو اس سے میرے عزیزوں اجتناب کریں، خود بھی اور دوست احباب اگر دعوت دیں کہ بھائی چلتے ہیں 5 اسٹار پر، یا چلتے ہیں سی ویو پر، یا فلاں چورنگی پر جہاں پر اس طرح کی تقریب ہو رہی ہے، تو ان سے ہاتھ جوڑ کر کہیں بھائی یہ اللہ کی کھلا نافرمانی میں نہیں کر سکتا، اور اس کو بھی روکیں کہ بھائی اس گناہ سے اپنے آپ کو روکو۔ دوسرا گناہ جو اس رات بہت عام ہے وہ ہے ون ویلنگ کرنا۔ آپ حیران ہوں گے کہ یہ گناہ کیسے ہے۔ ون ویلنگ کرنا میرے عزیز بھائیوں، میرے نوجوانوں اور میرے دوستوں، ون ویلنگ کرنا یہ ایسا گناہ ہے جس میں اگر موت آ گئی تو علماء کے نزدیک حرام موت ہے اور خودکشی کی طرح کی موت ہے۔ اپنے ہی ہاتھ سے اپنی جان موت کے کنویں میں دھکیل رہے ہیں، کوئی اعضاء سے محروم ہو رہا ہے اور کوئی جان کی بازی ہار رہا ہے، اور کتنے ہی ماہر ون ویلر تھے جو حادثے کا شکار ہو کر اپنی جان کی بازی ہار بیٹھے۔ جو یہ ایسا عمل ہے جس میں حرام موت کا اندیشہ ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اس حالت میں موت آ گئی، ون ویلنگ کرتے ہوئے حادثہ ہوا، موت آ گئی، تو روز قیامت اللہ پاک کو کیا جواب دیں گے؟ اللہ نے یہ جسم امانت کے طور پر دیا، اس لیے خودکشی حرام ہے، اور اس طرح خود ہی ہم نے موت کے کنویں میں اپنے جسم کو موت کے منہ میں دھکیل دیا۔ روز قیامت اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ یا اللہ کیا عمل کر رہے تھے؟ تو میرے عزیزوں اس سے اجتناب خود بھی کریں اور دوستوں کو بھی اس سے روکیں۔ اسی طرح ایک اور عمل جو اس رات گناہ کی صورت اختیار کر گیا ہے وہ ہے موٹر سائیکل کے سیلنسر نکالنا، آتش بازی کرنا، بم پھاڑنا اور اس کے علاوہ فائرنگ کرنا۔ یاد رکھیں میرے عزیزوں، جب موٹر سائیکل کا سیلنسر نکالا جاتا ہے اس کی آواز انتہائی بری ہو جاتی ہے۔ تصور کریں ایک گھر میں بیمار بچہ جسے والدہ نے دوائی دے کر تھپکی دے کر سلایا،
اور ہسپتال میں لیٹے ہوئے بزرگ جو تکلیف سے کراہ رہے تھے، ڈاکٹرز نے پین کلر دے کے بمشکل انہیں سلایا۔ جب اس طرح کی آواز والی موٹر سائیکل اس گھر کے پاس سے گزرتی ہے، اس بیمار بچے پہ کیا گزرتی ہوگی؟ جسے ماں نے تھپکی دے کر سلایا تھا، جب وہ بیدار ہوتا ہے، اس ماں پر اور اس بچے کی طبیعت پر کیا گزرتی ہوگی؟ وہ ہسپتال میں لیٹے ہوئے مریض جن کو ڈاکٹرز نے دوا دے کر سلایا تاکہ ان کی تکلیف کم ہو جائے، جب وہاں سے اس طرح کی موٹر سائیکل بلند آواز والی گزرتی ہے، ان بیماروں پر کیا گزرتی ہوگی؟ اسی طرح جو آتش بازی ہوتی ہے، جو بم پٹاخے پھاڑے جاتے ہیں، اس سے بیماروں پر کیا گزرتی ہوگی؟ کس تکلیف میں وہ ساری رات مبتلا ہو جاتے ہوں گے۔ ہم نے تو چند منٹ یہ عمل کر کے اپنے جذبات کو تسکین پہنچا لی، لیکن بیمار کی وہ رات کیسے گزرتی ہوگی؟ اسی طرح جو فائرنگ کرتے ہیں تو گھروں میں بیٹھے ہوئے بیمار، لیٹے ہوئے بیمار، بزرگ، ضعیف اعضاء کے لوگ، ان پر کیا گزرتی ہے۔ اور بہت سے واقعات یہ سامنے آئے کہ فائرنگ کرنے والے اناڑی جس محفل میں فائرنگ کر رہے تھے، اسی میں سے کسی کو نشانہ بنا دیا، کوئی جان کی بازی ہار گیا اور کوئی ہمیشہ کے لیے کسی معذوری میں مبتلا ہو گیا۔ تو میرے عزیزوں، ان اعمال سے اپنے آپ کو بچائیں۔ ہاسپٹلز میں ایمرجنسی نافذ کر دی جاتی ہے، اس رات میں ڈاکٹرز کا ایک عملہ بلوا لیا جاتا ہے کہ کتنے ہی نوجوان ایسے آئیں گے جو ہڈیاں توڑوا کے ون ویلنگ کرتے ہوئے آئیں گے، تو ان کی ٹریٹمنٹ کے لیے ڈاکٹرز ہونے چاہیے۔ کتنے نوجوان ایسے ہوں گے جو فائرنگ کرتے ہوئے، بم پٹاخے پھاڑتے ہوئے زخمی ہوئے ہوں گے، وہ کیسز آئیں گے تو ڈاکٹرز ان کی ٹریٹمنٹ کے لیے ہونے چاہیے۔ بھائیوں، کہاں جا رہی ہے امت مسلمہ؟ ان اعمال سے خود بھی رکیں، اپنے احباب کو بھی روکیں۔ اس کے علاوہ ایک اور عمل جس کو زبان پہ لاتے ہوئے زبان کانپتی ہے، شراب پینا۔ جب 1 جنوری کو آپ باہر نکلیں، 1 جنوری کو، تو جگہ جگہ شراب کی بوتلیں نظر آتی ہیں۔ وہ بتاتی ہیں کہ رات میں کس طریقے سے کھلے عام کثرت سے شراب پی گئی ہے۔ میرے عزیزوں، شراب تو گناہوں کی جڑ ہے۔ جب آپ نے گناہوں کی جڑ کو تھام لیا تو باقی تمام گناہ کتنے آپ سے ہوں گے، اللہ اکبر، خود تصور کیجئے۔ شراب کے نتیجے میں زنا بھی، شراب کے نتیجے میں بے انتہا گناہ۔ تو اس گناہ کو جو گناہوں کی جڑ کہا گیا، جب اس میں مبتلا ہوگی امت، تو امت مسلمہ میں اخلاقی ترقی کیسے ہوگی؟ اس گناہ سے بھی اجتناب ہو۔ اس کے علاوہ ایک اور گناہ جو مسلمانوں میں عام ہوتا جا رہا ہے، وہ زنا کی کثرت ہے۔ ایسے حالات، واقعات سامنے آئے کہ نوجوان آپس میں فنڈنگ کر رہے ہیں، پیسے جمع کر رہے ہیں، اور پیسوں کی کلیکشن کے بعد کسی طوائفہ کے پاس جا رہے ہیں اور بدکاری کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر! مسلمان نوجوان عفت، پاک دامنی جو اسلام کی پہچان ہے، حیا جو اسلام کی پہچان ہے، کس طریقے سے نوجوان حیا سے دور ہو رہے ہیں۔ تو اللہ کے لیے جتنے گناہ گنوائے گئے، ان گناہوں سے اپنے آپ کو روکیں۔ اور ایک اور بات یہ کہ فضول خرچی، یہ تو شیطان کا عمل ہے۔ فضول خرچی کرنے والوں کو شیطان کا بھائی کہا گیا ہے، اور روز قیامت اللہ پاک پوچھیں گے مال کہاں سے کمایا؟ یہ تو لوگ جواب دے لیں گے، لیکن مال کہاں خرچ کیا؟ یہاں حلال کمانے والے بھی پھنس جائیں گے۔ اللہ کو کیا ہم بتا سکیں گے کہ یا اللہ یہ پیسہ ہم نے شراب پہ خرچ کیا، یہ زنا پہ خرچ کیا، یہ بم پٹاخوں میں خرچ کیا، یہ ناچ گانے کی محفلوں میں خرچ کیا، یا یہ ٹریک پہ ریسیں لگانے میں ہم نے خرچ کیا؟ کیا اللہ کو جواب دے سکیں گے؟ میرے عزیزوں، ہرگز نہیں دے سکتے۔ اور یہ مال جو مسلمانوں کا ان کاموں میں برباد ہو رہا ہے، روز قیامت اللہ کے حضور جب سوال ہوگا، کیسے جواب دیا جائے؟ اس موقع پر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ خوشی کا موقع ہے، اور اگر ہم نے یہ سارے کام کر لیے تو حرج کیا ہے؟ یاد رکھیں، یہ مسلمانوں میں جو چیزیں آئی ہیں، یہ کفار سے آئی ہیں۔ ان کی نظر میں آخرت کا کانسیپٹ نہیں ہے، دنیا ہی دنیا ہے۔ جس نے 60 سال زندگی گزار لی اور اس کے بعد اس کو 1 سال اور ملا، وہ خوش ہوتے ہیں کہ اس نے 61 سال جی لیے، اس نے 62 63 سال جی لیے، اس نے 65 سال زندگی گزار لی۔ مسلمانوں کی سوچ اس کے برعکس ہے۔ مسلمانوں کو تو یہ سوچ دی گئی کہ جو جتنا بڑا ہو رہا ہے وہ اس دنیا سے دور ہو رہا ہے، قبر کے قریب ہو رہا ہے، آخرت کے قریب ہو رہا ہے، اللہ کے سامنے حساب کتاب کے قریب ہو رہا ہے۔ یہی وجہ ہے سالگرہ منانے سے علماء نے روکا کہ ہم دنیا میں بڑے نہیں ہو رہے، ہم دنیا میں چھوٹے ہو رہے ہیں۔ ایک شخص کی زندگی کم ہو رہی ہو اور پھر وہ ناچ گانے محفلوں میں مصروف ہو جائے کہ زندگی چھوٹی ہو گئی میری، 1 سال اور کم ہو گیا میری زندگی کا، یہ سمجھدار لوگوں کی علامت نہیں ہے۔ ایک اور بات جو لوگ کہتے ہیں وہ یہ کہ ہم گناہ نہیں کر رہے لیکن جا کر دیکھ رہے ہیں۔
یاد رکھیں گناہ نہ کرنا، لیکن گناہ کی محفل میں جا کے شریک ہو جانا اور جا کے دیکھ کر ان سے لطف اندوز ہونا، یہ گناہ کرنے کے برابر ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے من کثر سواد قوم فإنہ منہم، جس نے کسی قوم کی تعداد کو بڑھایا وہ انہی میں شامل ہوگا۔ تو ہم نے گناہ تو نہیں کیا، لیکن ہم نے جا کر گناہ کرنے والوں کی تعداد بڑھا دی، ناچ گانے میں شریک لوگوں کی تعداد بڑھا دی، فائرنگ کرنے والوں کے ساتھ جا کر کھڑے ہوئے تعداد بڑھا دی، اور آتش بازی کرنے والوں کے ساتھ جا کر کھڑے ہوئے تعداد بڑھا دی۔ حدیث کے مطابق ہمارا شمار بھی انہی لوگوں میں ہوا جو گناہ کر رہے ہیں۔ آخر میں التماس یہ ہے، پوری امت کا اس وقت کیا حال ہے، یہ سارے کام سامنے رکھیں اور پھر دیکھیں مسلمانوں کا تو جگہ جگہ لہو بہہ رہے ہیں، کئی مائیں بہنیں بیٹیاں چیخ رہی ہیں، پکار رہی ہیں، ان کی آہیں اور سسکیاں فضاؤں میں بلند ہو رہی ہیں، اور پوری دنیا میں مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، کچلا جا رہا ہے۔ ایک طرف مسلمانوں پہ ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہوں، دوسری طرف مسلمان فائرنگ کریں، دوسری طرف مسلمان آتش بازی میں مصروف ہوں، دوسری طرف مسلمانوں میں شرابیں پی جائیں، دوسری طرف مسلمانوں میں ون ویلنگ کی جائے، دوسری طرف مسلمان نوجوان بےہودگی کے کاموں میں مبتلا ہوں۔ یہ کسی طرح زیبا نہیں دیتا، یہ کسی طرح ایک مسلمان کی شان کے لائق نہیں ہے۔ میرے عزیزوں، یہ وقت تو ہے اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کا، دعائیں کرنے کا، اپنے لیے اور پوری امت کے لیے دعائیں مانگنے کا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور ہم سب کو ان باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس رات میں ہونے والے تمام گناہوں سے اللہ پاک محفوظ فرمائے۔